الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلباء، آج کے اس دور میں جبکہ انسان اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بے شمار دروازے انسانوں پر کھول دیے ہیں، اور ہر خاص و عام، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، شہری ہو یا دیہاتی، ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا، بوڑھا ہو یا جوان یا بچہ، ہر شخص اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہے۔ گزشتہ زمانے میں بادشاہوں نے وہ کپڑے نہیں پہنے، بادشاہوں نے وہ کھانا نہیں کھایا، بادشاہوں نے وہ سواریاں نہیں کی جو سواریاں آج عام لوگ جن نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ناشکری بڑھتی جا رہی ہے اور نافرمانیاں عروج پر ہیں۔ آج ہم کسی بھی درجے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کا مسلمان ہو، چاہے وہ خطیب ہو، امام ہو، داعی ہو، حاجی ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو، دنیا کا علم رکھنے والا ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم ایک پارٹ ٹائم یا جزوی مسلمانوں کر رہ گئے ہیں۔ جو قرآن نے نعرہ دیا تھا، جو قرآن نے حکم دیا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پوری طرح سے اپنانا نہیں چاہتے، ہم اس اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں جو اسلام ہماری سمجھ میں آ جائے،
جو اسلام کے کن احکامات پر ہم آرام سے عمل کر سکے، تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی محتاجگیری اور اس کے بعد کوئی تزکیہ نہ ہو، کوئی ریاضت نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، تو ایسے اعمال جو ہیں ہمیں زیادہ پسند ہیں۔ دوستو، قرآن نے اول دن سے یہ بات کہی کہ قوا انفسکم، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ، اللہ کا یہ فرمان بلا وجہ نہیں ہے۔ آج مسلمان گنتی کے ہمیں اور آپ کو دنیا بھر میں نظر آئیں گے، لیکن اگر کسی شخص کو یہ بنا کر پیش کیا جائے کہ یہ پورا کا پورا مسلمان ہے، شاید ہی ہم اس بات کو پورا کر سکیں، اس لیے کہ ہم میں نہ وہ ایمانی اسپیڈ ہے اور نہ ہم میں وہ ایمانی حالیت اور غیرت ہے، اور نہ ہم میں وہ ایمانی جذبہ ہے، اور نہ وہ صلاحیت ہے، اور نہ اس صلاحیت کو پیدا کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ آج دیکھیے چاروں طرف یلغار ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھیے، آپ ٹی وی کو دیکھیے، آپ فیس بک کو دیکھیے، آپ انٹرنیٹ پر کہیں بھی جائیے، یوٹیوب کو دیکھیے، آپ کو فحاشی ہی فحاشی نظر آئے گی، ننگا پن آپ کو نظر آئے گا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو اپنا ایمان خطرے میں نظر آئے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ جا کر چھپ جائیں اور اپنے ایمان کو بچا لیں۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بڑے لوگ اپنے بچوں کو گندگی سے محفوظ رکھتے تھے اور جاہل معاشرے سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج تو گھر گھر سینما ہے، آج گھر گھر پکچر ہال ہے، آج ہر آدمی کی جیب میں ایک پکچر ہال ہے، آج ہر آدمی کی جیب میں دسیوں نہیں سینکڑوں فلمیں آدمی کی جیب میں موجود ہیں۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل میں ہو، باہر ہو، وہ ان سب کو دیکھ سکتا ہے۔ کون اس چیز سے بچ سکتا ہے؟ وہی بچ سکتا ہے جس میں خوف خدا ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہو۔ پہلے لوگ چوری چھپے چور کام اپنا چوری کر لیا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے چھپ کر لیا کرتے تھے۔ کہیں ادھر ادھر جا کر چھپ کر گناہ ہو گیا، کسی کو معلوم ہوا کسی کو نہیں۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اب ان بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر، اپنے کمبل میں اوڑھ کر وہ سارے مناظر اور وہ ساری سینری دیکھ لیتے ہیں جن کا آپ کو اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں، سارے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کمپیوٹر نہیں، کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ یہ جس کو کہتے ہیں یہ انسان کے اعمال نامہ، اس کو آپ برائی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، بھلائی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔
آج بچوں میں جو بگاڑ ہے، آج جو بچے بے دین ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں سے نکل رہا ہے، اور ریاضیت ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں پر چھائی ہوئی ہے، وہ صرف اسی لیے کہ وہ اس نیٹ کو چلانے کے عادی بن چکے ہیں، عادی بن چکے ہیں۔ اس سے چھٹکارا کب ہو؟ ناممکن بات ہے۔ ہر باپ تو یہ سمجھتے ہیں میں نے اگر اپنے بچے کو موبائل نہیں دلایا تو میری پڑوسیوں کے یہاں میری وقت کم ہو جائے گی کہ ہمارے بچے کے پاس موبائل بھی نہیں ہے۔ یعنی گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں ہر گھر میں، ہر بستر پر، ہر دماغ میں، ہر دل میں، ہر قدم میں، اور ہمیں فکر نہیں، اور ہم ہیں کہ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیے، آج آپ اگر یہ چاہیں کہ میں اپنے بچے کو اچھا بناؤں، میرے بھائیوں پڑھانا بہت آسان ہے۔ آپ کسی مدرسے میں بچوں کا داخلہ کرائیں، یہ آسان۔ آپ اپنے بچے کو جو ہے لائر بنائیں، یہ آسان۔ ایڈوکیٹ بنائیں، آسان۔ انجینئر بنائیں، آسان۔ مفتی بنائیں، آسان۔ آپ جو ہے جو بھی تعلیم آپ دلائیں اپنے بچوں کو، سب آسان، لیکن انسان بنانا بڑا مشکل ہے۔ انسان بنانا بڑا مشکل ہے۔ وہ ڈگری بھی لے سکتا ہے، وہ عالم بھی بن سکتا ہے، وہ حافظ بھی بن سکتا ہے، اور وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کا دماغ، اس کا دل جب تک مسلمان نہیں ہوگا میرے بھائی کو، اس وقت تک آخرت نہیں بنے گی، آخرت نہیں بنے گی۔ ہم اور آپ کو شیطان نے برگلا دیا ہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو مولانا ہیں، ہم تو وعظ کرتے ہیں، ہم تو نصیحت کرتے ہیں، ہم تو جو ہے قرآن پڑھتے ہیں اور بڑا کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے بچوں کی کتنی تربیت کی ہے۔ کل جب ہم مر جائیں گے، ہمارا جو حشر ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن میرے بھائیوں ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ جو آنے والی نسل ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن نہ ان بچوں کو بچانے والا کوئی ہوگا اور نہ مجھے اور آپ کو بچانے والا کوئی ہوگا۔ بچانے کی ایک ہی صورت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچ کر کہ ہم تو جو ہے نمازی ہو گئے، ہمارے بچے جائے باہر میں، یہ کیسے؟ میں نے بہت غور کیا میرے بھائیوں، اس کے لیے ہر مسلمان کو آنسو بہانے چاہیے۔ میں روتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں جی، لیکن ہمارے گھروں میں کہیں اسلام نظر نہیں آ رہا ہے، ہماری باتوں میں کہیں اسلام نظر نہیں آ رہا ہے، ہماری باتوں میں جو ہے کہیں اللہ اور اس کے رسول کا خوف نظر نہیں آتا ہے۔ ہم کرتے ہیں سب اپنی منمانی، بات وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہے، ہمارا نفس چاہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ عورتیں ہماری بازاروں میں سبزی ترکاریاں وہ خرید رہی ہیں، برا نہیں ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے منع کر دیا اللہ کے نبی نے،
عورتوں کو کہ ان کی مسجد ان کے گھر ہیں. بازار سے ترکاری لانا، زیور خرید کر لانا، جوتے اور کپڑے خرید کر لانا اور دیگر سامان لانا، یہ کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں. ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں، یاد کر لیجیے آپ اور اچھی طرح سن لیجیے کہ اگر کل اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو متقی بنا لیں اور اپنی اولاد کو تقوی اللہ سے ڈرنے والا بنا لیں. جب تک اولاد اللہ سے ڈرنے والی نہیں بنے گی، آپ کا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا. جنت کا نمونہ نہیں بنے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے خوبصورتی آ گئی، یہ سینری لگا لی، بہتر سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں، بہت اچھے جو ہے ہمارے پاس بیڈ ہے، بستر ہے، یہ دنیا بھر کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو ہمیں دنیا میں جنت مل گئی؟ نہیں، یہ سب فنا ہونے والا ہے. یہ سب جو ہے فنا ہونے والا ہے. یہ سب مٹنے والا ہے. یہ سب مٹنے والا ہے. ایک جھونکا آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، ایک اللہ کا حکم ہوگا، یہ ساری عمارتیں ڈھہ جائے گی، یہ زمین پارا ہو جائے گی، یہ ستارے گر جائیں گے، آسمان ٹوٹ کر بکھر جائے گا، لیکن ایک ہی بات باقی رہے گی، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے ایمان، وہ ہے آپ کی نیکی. اگر یہ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، ورنہ تو کچھ بھی باقی نہیں ہے. آج ہمیں شیطان نے بربلا دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں. قُوا أَنفُسَكُمْ، دوسری جگہ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے اللہ نے اس کو تیار رکھا ہے. کافر کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے. یہ تو صحیح ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ایک دور کے مسلمان ایسے ہوں گے کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے، میرے اللہ کی بات نہیں مانیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے مسلمان؟ کہا کہ وہ اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، ان کے گھروں میں کہیں اسلام نظر نہیں آئے گا. آدمی نمازی ہوگا، ان کے گھر میں جو ہے فحاشی ہوگی. آدمی نمازی ہوگا، روزہ دار ہوگا، ان کے گھر میں اکثر بچے جو ہیں، یہ جو موبائل ہے جو دیکھا جا رہا ہے، یہ ہمارے سب بچے دیکھ رہے ہیں، سب بچے دیکھ رہے ہیں. چاہے کسی بھی آدمی کا بچہ ہو، چاہے وہ عالم دین کا بچہ ہو، اور چاہے وہ حاجی صاحب کا ہو، اور چاہے وہ خطیب صاحب کا ہو، چاہے دائی صاحب کا ہو، تمام لوگوں کے بچے اس میں شریک ہیں. میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پر لوگ سفر کرتے ہیں بسوں میں، وہ ہے ترکی جس کو ہم کہتے ہیں. آپ وہاں جا کر دیکھیے، ترکی میں جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بسوں میں، کاروں میں، ٹرین میں، ان کے ہر آدمی کے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے، وہ اپنا قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر نہیں آئے گا. اتنا پاک اور صاف معاشرہ کہ بسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹرین میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کاروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ آدمی اپنے آفس میں بیٹھا ہے خالی تو قرآن پڑھ رہا ہے، گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں. جی کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس کو بیکار سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اس کی اہمیت ہے کہ اگر فرصت مل جائے تو فلاں سیریل آ رہا ہے
دیکھنا ضروری ہے. آؤ سب بیٹھ جاؤ, مل کر سب کے سب اجتماعی گناہ کرو. جانا ہے تو سب مل کر دوزخ میں جائیں گے, ایک ہی آدمی کیوں جائے؟ سب مل کر جاؤ, اجتماعی طور پر جاؤ. میرے بھائیوں, شیطان نے جو ہم جو ہے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آپ غور کیجئے کہ آج جو ہے 5 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, 10 سال کا, 12 سال کا بچہ جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور وہ کمبل اور چادر اوڑھ لیتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کو معلوم ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لاتے ہیں, ہاسپٹل میں ان کو داخل کرتے ہیں, ان کو اسکول پڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کی منمانی کرنے کے لیے, ان کے نخرے اٹھانے کے لیے, ان کی ناز برداری کے لیے, ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہم جان من دھن سے جو ہے ایسا کما کر ان پر لگاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے یا نہیں ہے. آخر کہاں چلے گئے ہم؟ اللہ کے نبی نے کہاں سے ہم کو کون سی تعلیم دی تھی اور ہم آج کہاں پہنچ گئے؟ بلکہ آج تو ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, ارے نہیں ہم سے تو نہیں آتا یہ, ہمارے یہ بچہ جو ہے آپ کچھ بھی اس میں دکھا دو, یہ ہمارا بچہ فوراً اس میں جو ہے ایسے کرے گا موبائل کو اور سب بتا دے گا آپ کو کہاں ہے. وہاں ہمارا بچہ بہت ہوشیار ہے ماشاء اللہ. آپ کا بچہ ہو یا میرا بچہ ہو, اس کو شیطانی دماغ حاصل ہو گیا ہے اور اس شیطانی دماغ پر کے اثرات ہمارے دماغ میں بھی آ گئے ہیں اور ہم بھی اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ تو بڑا عقل مند ہے. دیکھیے صاحب, جو بھی فنکشن ہے, جتنے بھی موبائل کے ہیں, سارے کے سارے جو ہے بچہ جو ہے جا کر ابھی بتا دے گا سب کیا بگاڑ آ گیا, اس کو صحیح کر دے گا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری غیر موجودگی میں بچہ اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس کو بھی تو دیکھے گا. آج کتنی عورتیں, میں اللہ جانتا ہے کہ کسی پر نفیر نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں درد دل بیان کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے عمل کا محتاج ہوں, اس کے بعد آپ ہیں. میں یہ آپ کو صاف طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے بچے جو ہیں تباہ ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. آج قوم کے بچے تباہ ہو چکے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وقت سے بالغ ہونے سے پہلے بھاگ جاتی ہیں اور ان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ آزاد ہو جاتی ہیں. ماں باپ کے یہاں لیے ان کے یہاں غیرت کا کوئی سامان نہیں رہتا. نوجوان ہو, لڑکے ہو یا لڑکیاں, وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ٹی وی, یہ فیس بک اور یہ انٹرنیٹ اور یہ یوٹیوب اور یہ فیس بک, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو اتنا اس کے دماغ خراب کر دیتی ہیں کہ وہ آدمی نہ اپنا رہتا اور نہ کسی اور کے رہتا ہے. آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ, میں ابھی شاید پہلے بھی میں نے بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو, شاید مجھے کو یاد ہے کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, 7 سال کا بچہ ہے. وہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہے. بچے کو چھینک آ گئی تو بچے نے ماں کے کان میں کچھ کہا تو ماں نے کہا کہ دیکھو آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے چھینک آ گئی اور ابا جی نے یرحمک اللہ نہیں کہا. تو والد نے بچے کا منہ چوم لیا, کہا بیٹے صحیح کہا تم نے, لیکن تم اگر زور سے الحمدللہ کہتے تو ہم بھی یرحمک اللہ کہتے. 7 سال کے بچے کو اس سنت پر عمل کرنے کا اس زمانے میں احساس ہے اور آج کے دور میں ہزاروں چھینکیں ہم صبح سے شام تک سنتے ہیں. کبھی ہمارے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ ہم اس کے لیے یرحمک اللہ کہتے ہیں. ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں حرم میں, بادشاہ وقت ہیں, اور ادھر جو ہے عبداللہ
مالک بن دینار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو زور سے آواز آئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا، حرم کے ادھر سے آواز کیسی ہے؟ کہا کہ مالک بن دینار کو چھینک آ گئی، اس لیے لوگوں نے یرحمک اللہ کہا۔ تو بادشاہ رونے لگا، کہا کہ سبحان اللہ، اصل بادشاہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے چھینکنے پر ہزاروں آدمی یرحمک اللہ کہے، ہم بادشاہ ہیں، ہماری چھینک پر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا ہے۔ معاشرہ جب تک ہم اپنے سماج کو، اپنے گھر کو جب تک ہم اسلامی معاشرہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم اسلام اور مسلمان کے شہدائی نہیں بن سکتے اور اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ترکی میں ہمارے یہاں بھی فقیر رہتے ہیں، بڑی مانگنے والے سبھی جگہ ہیں، اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں۔ ترکی میں ایک مانگنے والا مانگ رہا ہے بیٹھ کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، بہت بہترین قرآن پڑھ رہا ہے اور نیچے نظر نیک کیے ہوئے ہے، بس سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت پیارے انداز سے پڑھ رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اس کی جیب میں، اس کے جھولے میں پیسے ڈال کر جا رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے، اور ہمارے یہاں جو فقیر ہیں وہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ ہے۔ آدمی چاہے رب کے نام سے مانگ لے اور چاہے نفس کے نام سے مانگ لے، اعمال کا کاروبار جو ہے وہ نیت پر ہے، اعمال کا کاروبار نیت پر۔ عرب کے اندر آج بھی ہمارے یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ دینداری ہے، بہت زیادہ دینداری۔ وہاں آج بھی آپ دیکھیے، فلسطین میں جا کر دیکھیے، روزانہ جو ہے ایک باقاعدہ ایک اس طرح سے کھودتے ہیں وہ قبر، دور تک کھودی جاتی ہے، 500 گز تک، 500-600 گز تک قبر کھودتے ہیں اور ان میں جنازوں کو رکھتے چلے جاتے ہیں۔ جی شہید ہو رہے ہیں لوگ، ہمارے یہاں جو ہے نہ کوئی شہادت کا مقام ہے نہ کوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے گھروں کو چھین لیا گیا، ان کے وطن کو چھین لیا گیا، ان کی جائیدادوں کو چھین لیا گیا، ان کے کاروباروں کو چھین لیا گیا، ان کی زندگی، ان کی آزادی کو چھین لیا گیا۔ ایسی حالت میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، چاروں طرف سے معاشرہ ہے، سوکھی روٹی کھا کر، پانی پی کر، پرانی سوکھی روٹی کھا کر، کبھی کی کبھی پرانے سے پرانا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو ہم یہودیوں کے قبضے میں جانے نہیں دیں گے۔ ہم لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے تو صرف یہ کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اپنے نفس کے، اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، ہم اپنی عورتوں کے غلام بن چکے ہیں، اپنے بچوں کے غلام بن چکے ہیں، اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے مسلمان، تو کس چیز کا غلام بنے گا؟ تو اللہ کی غلامی کے لیے آیا تھا، تو اپنے بچوں کا غلام بن گیا، تو اللہ کی بندگی کے لیے آیا تھا، تو بیوی کی بندگی کرنے لگا ہے، تو اپنے نفس کی بندگی کرنے لگا ہے، تو کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا ہے؟ آج یہ حال ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے ایک ماسٹر صاحب اسکول میں، مدرسے میں، استاد جو ہے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کیا بنیں گے؟ ہمارے یہاں بھی پوچھا جاتا ہے، تو کسی بچے نے کہا میں لائر بنوں گا، کسی نے کہا میں وزیر بنوں گا، کسی نے کہا میں پولیس انسپکٹر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں کچھ اور بنوں گا، عالم بنوں گا، فلاں بنوں گا۔
ایک بچے سے کہا بیٹے آپ کیا بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ صحابی بنوں گا۔ اب استاد سکتے میں آ گئے، 1-2 منٹ سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ خود سے تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو پوچھا بیٹے آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ تو بچے نے کہا کہ میری والدہ روزانہ جب لیٹتے ہیں لیٹنے سے پہلے ایک صحابی کا واقعہ روزانہ سناتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں صحابی بنوں گا۔ صحابی تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن صحابی جیسے بن سکتے ہیں۔ صحابی نہیں بن سکتے، صحابہ والے اعمال تو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اسپرٹ کب پیدا ہوگی؟ والدہ جب نیک ہوگی، ہماری ماؤں کی نمازیں چھوڑ جاتی ہیں، ہماری ماؤں کے روزے چھوڑ جاتے ہیں، ہماری مائیں گالیاں دیتی ہیں گھروں میں، ہماری مائیں جو ہیں پکچر دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، اور نہیں معلوم کیا کیا برائیاں ہیں، ننگے سر رہتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، چغل خوری ہوتی ہے، لیکن کبھی ہماری زبان یہ نہیں اٹھتی کہ یہ باتیں تمہاری غلط ہیں، ان باتوں کو روک دو اور اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ آپ کہیے گھروں میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے ڈر کر نماز نہ پڑھیں، مجھ سے ڈر کر روزہ نہ رکھیں، مجھ سے ڈر کر قرآن نہ پڑھیں، اللہ سے ڈر کر آپ پڑھیں۔ آپ اپنے بچوں میں اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ بیویوں کو صحابہ اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلائیے، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلائیے، اور حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چلائیے، حضرت اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلائیے۔ میرے بھائیوں یہ جبھی ہم چلا سکتے ہیں جب ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ جب ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان جیسے اعمال کریں گے، تو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ہم نصیحت کر سکیں۔ کہنے اور سننے میں بڑا فرق، کہنا بھی آسان اور کرنا بھی، اور سننا بھی آسان، لیکن کرنا بڑا مشکل ہے، کرنا مشکل ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اور میں بھی اس کا محتاج ہوں میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو خود لے کر بیٹھیں روزانہ، بیوی کو عادت ڈالنے کے لیے شوہر بیوی کو پاس بٹھائے اور اپنے بچے کو بٹھائے، روزانہ اس بچے کو ایک پارہ نہیں، 1 صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، 4 صفحے یہ قرآن کریم کے پڑھائے گھر میں۔ نہیں آپ سے پڑھنا نہیں آتا تو بچہ پڑھ کر سنائے گا، آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، یہ ایمان کا جلا، ایمان کی روشنی، ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ یہ نورانیت کب آئے گی؟ یہ جب آئے گی جب آپ کو فکر ہوگی، جب آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی تو بچے کا ایمان بھی بنے گا، عورت کا بھی بنے گا، بچیوں کا بھی بنے گا، گھر کے ہر فرد کا ایمان بنے گا۔ اور جب آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی تو کسی کا ایمان نہیں بنے گا، کسی کا ایمان۔ صحابہ کے یہاں یہی بات تھی، صحابہ کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ حضور کی مجلس میں جو سیکھ کر آ گئے سب کو گھر میں بٹھاتے اور کہتے دیکھو آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے، آپ بھی سن لو۔ گھر کے سارے واقعات، ٹی وی میں جو واقعہ آئے گا، پیپر میں جو واقعہ آئے گا، فیس بک پر جو آئے گا، یہ شہر میں جو واقعات ہو جائیں گے ان سب پر تبصرہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کبھی اللہ کے نبی کی کسی بات کا تبصرہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا، فلاں صحابی نے کیا فرمایا تھا، اماں عائشہ نے کیا کہا تھا، اماں خدیجہ کبریٰ نے کیا کہا تھا، اس بات پر ہم لوگ کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمیں شرم آتی، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم محبت سے ان کا نام لیں۔ میرے بھائیوں جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام، صحابہ اور صحابیت کا نام نہ لیا جائے وہ گھر قبرستان ہے، قبرستان ہے۔ وہ گھر جو ہے زندہ لوگوں کا گھر نہیں ہے، وہ مردہ لوگوں کا گھر ہے۔ زندہ لوگوں کا گھر جو ہے وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس میں صحابہ کا ذکر کیا جائے،
جس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، جس میں اپنے بچوں کی فکر، نمازوں کی فکر ہو۔ آپ کا بچہ اگر آ گیا ہے تو آپ اس سے پوچھو کہ آج فجر کی نماز کہاں پڑھی، عصر کی کہاں پڑھی، مغرب کی کیوں نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھے بغیر کیسے سو گئے آپ، فجر کی نماز کے وقت کیوں نہیں اٹھے۔ آپ جب ان باتوں پر نکیر کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے، میرا اور آپ کا گھر اور سارے لوگوں کا گھر جو ہے ایمان والوں کا گھر بنے گا۔ اور جب اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے، وہ نہیں بچہ ابھی کیا کی تھک ہار کر آیا تھا، کام پر گیا تھا، بچہ سو گیا آ کر، پرواہ نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے نماز۔ ہم جب تک نبی کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں بنیں گے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔